خدا نے جب انسانیت کی ہدایت کا انتظام کیا تو اللہ نے انسانوں کا جو پہلا ہادی چنا اور بنایا، اس کی خلافت کا اعلان خدا نے فرش پہ نہیں عرش پہ کیا۔ حضرت آدم یہ پہلی حجت ہے، پہلا خلیفۃ اللہ ہے جس نے انسانیت کی ہدایت کرنی تھی۔ حضرت آدم کی خلافت کا اعلان زمین پہ نہیں ہوا، آسمان پہ ہوا۔ بنایا زمین والوں کے لیے تھا، اعلان عرش پہ کروا دیا۔ جو ذہنی طور پہ بیدار ہیں، خدا نے آدم ہدایت ہمارے لیے چنا تھا، سجدہ فرشتوں سے کروایا۔ میرے مالک یہ حکمت پروردگار سمجھ میں نہیں آ رہی، بنایا ہمارے لیے، ہدایت اس نے ہمیں کرنی ہے، سجدہ تو نے عرش پہ فرشتوں سے کروا دیا۔ جب فرشتوں کی ہدایت کا ذمہ آدم پہ ہے ہی نہیں، پھر عرش خلیفہ تو نے اسے زمین والوں کے لیے خلیفہ چنا ہے۔ تو جب اس کا حدود میں نہیں ہے، عرش اس کی حد ہی نہیں ہے، تو نے عرش پہ آدم کو سجدہ کیوں کروا دیا؟ تو زمین پہ آدم کو بھیجتا، انسانوں سے کہتا، آدم کے ہاتھ چوم لیتے، آدم کی تعظیم کر لیتے، آدم کو سجدہ تعظیمی کر دیتے۔ تو نے فرش والوں سے سجدہ نہیں کروایا، عرش پہ کروا دیا۔ آواز پروردگار آئی کہ آج میری پہلی خلافت بن رہی ہے، جو اصول آج بنے گا یہی اصول قیامت تک چلے گا۔ اگر زمین پہ آدم کی خلافت کا اعلان کرتا، پھر قیامت تک اصول بن جاتا۔ جو زمین پہ بندوں کا خلیفہ ہوتا، لوگ اسے اللہ کا خلیفہ کہہ دیتے۔ میں نے عرش پہ آدم کو فرشتوں سے سجدہ کروا کے زمانے کو محدود کر دیا ہے۔ بندوں کی ووٹوں سے اللہ کا خلیفہ نہیں بنتا، جسے فرشتے سجدہ کرے وہ اللہ کا خلیفہ ہو۔ خلافت الہیہ کے لیے، خلافت الہیہ کے لیے لوگوں کا اجماع ضروری نہیں، نوریوں کا سجدہ ضروری ہے۔ میرے مالک تو نے حضرت آدم کو زمین پہ خلیفہ بنایا، نہ تخت، نہ تاج، نہ لشکر، نہ جاہ و جلال، نہ حکومت۔ زمین پہ تیرا پہلا خلیفہ تھا، اس کا جاہ و جلال ہوتا، اس کا تخت ہوتا۔ میرے مالک تو نے تاج تخت کچھ بھی نہیں دیا، فرمایا تخت تاج دیتا، اصول بن جاتا، جس کے پاس تخت ہوتا میرا خلیفہ بن جاتا۔ دنیا اصول بنا لیتی کہ تاج والا اللہ کا خلیفہ ہوتا ہے، حکومت والا اللہ کا خلیفہ ہوتا ہے۔ خدا نے کہا میں دنیا کو بتا رہا ہوں، تخت اور تاج میرے خلیفہ ہونے کی نشانی نہیں۔ جس کے دروازے پہ فرشتے ہیں، جس کے دہلیز پہ تارا اترے، جس پہ میں خود درود پڑھوں، یہ خلیفہ ہو۔ اب لوگوں نے سمجھ لیا کہ تخت، تاج، حکومت یہ اللہ کے خلیفہ ہونے کی نشانی نہیں۔ کائنات کے سب سے بڑے رسول کے سامنے عرب کے سرداروں نے آ کے مکے میں حضرت ابو طالب کے گھر بیٹھ کے کہا تھا کہ اگر ہم تجھے عرب کی بادشاہ دیں، وقت میرے سامنے بڑا مختصر ہے، میں جلدی امام رضا پڑھنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا ہم تجھے عرب کی بادشاہت دیں اور ہم تجھے بڑے گھر کا رشتہ دیں، تو کیا تو اپنے اللہ کی بات چھوڑ دے گا؟ رسالت مآب کو یہ پہلا لالچ تھا جو مکے میں دیا گیا۔ انہوں نے کہا ہم تجھے سرداری بھی دیتے ہیں، رشتہ بھی دیتے ہیں۔ جو امام رضا سننے کے لیے آئے، مکہ کے لوگوں نے حضرت ابو طالب کے گھر بیٹھ کے کہا، اور انہوں نے دوسری بات بھی کہی تھی، انہوں نے کہا ایک بات اور کر لیں، تو کہتا نا کہ ہم تیرے خدا کو مان لیتے ہیں، جہاں ہم اتنے خداؤں کو مان رہے تیرا بھی ایک مان لیں گے۔ تیرے خدا کو نہ ماننے پہ ہمیں اعتراض نہیں کہ ہم اسے نہیں مانیں گے، مان لیں گے۔ تیرے خدا کو ماننا ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، وہ تو نظر بھی نہیں آتا۔ ہم تو اپنے گھر میں الماریوں میں بت بنا کے بیٹھے ہوئے، تیرے نہ نظر آنے والے کو مان لیں گے۔ تو رسول نے کہا پھر لڑائی کس بات کی ہے؟ انہوں نے لڑائی اس بات کی ہے ہم تیرے اللہ کو مان لیں گے، تو ہمارے خداؤں کو برا نہ کہہ۔ آپ ذہنی طور پہ قریب ہو گئے اور نتیجہ آ جائے گا۔ انہوں نے کہا ہم تیرا مان لیں گے، ہمارے خداؤں کو برا نہ کہہ، ہم تیرے کو سچا کہہ لیں گے تو ہمارے جھوٹوں کو جھوٹا نہ کہہ۔ یہ لڑائی شروع سے ہے، یہ کافروں کا پرانا مزاج ہے کہ ہم تمہارا سچا مان لیتے ہیں، ہمارے جھوٹوں پہ لعنت چھوڑ دو۔ یہ مزاج اسلام کا مزاج نہیں ہے، یہ کفر کا مزاج ہے۔ سب کو راضی رکھنا منافق کی علامت ہوتی ہے۔
اسلام میں یہ چیز ہے ہی نہیں. مذہب اسلام کا قانون ہے لا نہیں. ہم پہلے انکار کرتے ہیں پھر اقرار کرتے ہیں. جسے نہیں سمجھ آئی ہم پہلے تبرہ کرتے ہیں پھر تولا کرتے ہیں. انہوں نے کہا اگر ہم تجھے بادشاہی بھی دیں, بڑے گھر کا رشتہ بھی دیں, رسول کے جواب اسلامیات میں لکھے ہیں. رسول نے کہا دائیں ہاتھ پہ سورج رکھو, بائیں ہاتھ پہ چاند رکھو. میں پھر بھی تمہاری حکومت کو کچھ نہیں سمجھتا. یہ حکومت لے کے آئے تھے کہ شاید نبوت حکومت سے مرعوب ہو جائے گی. نبی نے تخت اور تاج کا ٹھوکر مار دی. پھر یہی حکومت چل کے علی کے سامنے آئی. اللہ نے فرمایا اٹھاؤ اپنی زخمی اونٹنی کو, تمہاری یہ حکومت میرے نزدیک بکری کے ناک سے بہتے ہوئے پانی سے نکلتا ہے. یہی حکومت سچ سچ کے حسن کے سامنے آئی. حسن نے چہرہ پھیر کے کہا جسے باپ طلاق دے وہ بیٹوں پہ حرام ہو جاتی ہے. یہی حکومت دھمکی بن کے حسین کے سامنے آئی. حسین نے کربلا میں چیر کے رکھ دیا. یہی حکومت روب بن کے سجاد کے سامنے آئی. سجاد نے شام کی گلیوں میں رول کے مار دیا. یہی حکومت باقر کے سامنے آئی. باقر نے کمسنی میں شکست دے دی. یہی حکومت پھر دھمکی بن کے جعفر کے سامنے آئی. اپنے سچے خطبوں سے ان کی جہالت کا منہ کھول دیا. یہی حکومت کاظم کے سامنے آئی. کاظم نے 14 سال زنجیریں پہن لی لیکن حکومت کو اپنی چوٹی کی نوک پہ رکھ لیا. ادھر رضا کا دور آیا. پھر وہی کافر جو اسلام کے لبادے میں تھے رضا کے سامنے آ کے کہتے ہیں حکومت بھی لے لے رشتہ بھی لے لے. ہم تجھے حکومت بھی دیتے, ہم تجھے رشتہ بھی دیتے. امامت میں اور خلافت میں فرق ہے. فرق کی وضاحت کروں گا کیونکہ مجھے 30 منٹ کے اندر تقریر مکمل کریں. امامت اور خلافت میں فرق ہے. امامت والوں کے ہاں بیٹیاں دے کے عزت نہیں لی جاتی, رشتے لے کے عزت لی جاتی. امام رضا کے سامنے حکومت پھر آ گئی اور کہا گیا کہ ہم آپ کو ولی عہدی دیتے ہیں. جو نوجوان نسل میرے سامنے تشریف فرما ہے, ہارون رشید کے 2 بیٹے تھے, مامون اور امین. ایک کی ماں کا تعلق عرب سے تھا, ایک عجم کے ساتھ تھا. حکومت کی وجہ سے دونوں بھائیوں میں لڑائی ہوئی. اب مامون رشید یہ چاہتا تھا کہ میں کوئی ایسا کام کروں جس کی وجہ سے لوگوں کو ہوگی اہل بیت کے قریب, لہٰذا اس نے اپنے سیاسی مقاصد حاصل کرنے کے لیے امام رضا کو ولی عہدی دی. اکثر یہ بچے مجلسوں میں سوال کرتے ہیں کہ اگر وہ مرتد تھا اور ملعون تھا امام نے اس کی ولی عہدی کیوں قبول کی؟ امام نے دربار میں آ کے کہا تھا کہ اگر عزیز مصر کی ولی عہدی یوسف لے سکتا ہے. ایک شخص نے بابا جی مولا امیر المومنین سے آ کے کہا یا علی آپ یہاں بیٹھے ہیں اور فلاں بندہ مسلمان وہ خلیفہ بن گیا. علی نے ایک جواب دے کے ہی سارا جھگڑا ختم کر دیا. اس کا اس سے لوگوں نے خلیفہ بنا لیا. علی مسکرا کے فرماتے ہیں کیا اس کا ہاتھ عرش پہ پہنچ گیا ہے؟ کیا اب فرشتے اس کے دروازے پہ آنے شروع ہو گئے؟ امامت کو تخت اور تاج اور حکومت کی ضرورت نہیں ہوتی. میں نے کہا ہم آپ کو ولی عہدی دیتے ہیں. امام رضا تفصیل سے بڑھتا 1 گھنٹے کا مسئلہ. ہم آپ کو ولی عہدی دیتے ہیں. امام رضا علیہ السلام نے ولی عہدی کو قبول کیا. ولی عہدی کو قبول کرنے کے بعد امام رضا کو بلایا گیا. امام مدینہ سے نکلتے ہیں, نظریہ نیشاپور. امام کا مکمل سفر اگر پڑھا جائے تو بڑا ہی تفصیلی اور بڑا ہی دل کو دہلا دینے والا مسئلہ. نیشاپور سے گزرتے ہوئے امام خراسان پہنچتے. امام رضا کو تخت دیا جاتا, اعلیٰ مسند امام کے لیے لگایا جاتا. مسند لگانے کے بعد مامون رشید دربار میں رش کرتا ہے. امام نے کہا یہ تم رش اکٹھا کیوں کی ہے؟ اس نے کہا آپ کی بیعت کروانے کے لیے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی بیعت کروائیں. امام رضا بیٹھ گئے. امام نے کہا بیعت کرواؤ. لوگ آ کے لائنوں میں لگ کے کھڑے ہو. مامون رشید کی کرسی رہتا, امام کی مسند رہتا. تھوڑی دیر کے بعد مامون نے بولا فرزند رسول ہم آپ کی بیعت کروانا چاہتے ہیں, آپ بیعت کروا کیوں رہے؟ تو امام نے کہا کرے بیعت. مامون رشید نے کہا کیسے کرے؟ آپ ہاتھ بڑھائیں گے تو کوئی بیعت کرے گا. اب علی پور چوتھا میں یہ لفظ آیا نہیں ہونا چاہیے. اس کا آپ یوں کریں گے تو کوئی بیعت کرے گا. امام نے کہا بدبخت تجھے نہیں پتا حجت کسی کے آگے یوں نہیں کرتے. جو نوجوان نسل دیکھی امامت کی ہم بیعت کا طریقہ یہ نہیں, ہم ایسے بیعت نہیں کرواتے. امام رشید نے کہا کہ ہم تو نسل در نسل ایسے کروا رہے ہیں. امام نے فرمایا یہ بیعت سقیفہ سے شروع ہوئی تھی. میں پوری ہسٹری کا کلیجہ آپ کے ہاتھوں میں رکھ رہا ہوں. سقیفہ سے بیعت یوں ہوئی تھی.
آج بھی جتنے چوری کام ہیں وہ ایسے ہی ہوتے ہیں. ایسے کرے امام نے فرمایا ایسے تو بیعت نہیں ہوئی. ماموں نے کہا کیسے ہوگی؟ امام نے فرمایا ہمارے ہاں بیعت ایسے ہوتی. یہ بیعت آپ کے ہاں ایسے کب سے ہوتی ہے؟ امام نے فرمایا تو نے غدیر میں میرے دادے علی کا ہاتھ نہیں دیکھا. جو اہل علم بیٹھے ہیں امام رشید نے اسے اپنی شرمندگی سمجھا اور فوراً کہنے لگا خاندان رسول آپ تو ہر بات میں اپنی فضیلت نکال لیتے ہیں. ایسے بھی بیعت ہو سکتی ہے, ایسے بھی بیعت ہو سکتی ہے. اس میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ فرمایا اس میں قرآن کی نفی ہے, اس میں قرآن کا اقرار ہے. امام رشید نے کہا کون سی آیت ہے جس میں لکھا ہے کہ بیعت ایسے نہیں ایسے ہوتی ہے؟ امام نے فوراً کہا تو نے قرآن نہیں پڑھا. اللہ قرآن میں کہا ید اللہ فوق ایدیہم, اللہ کا ہاتھ بندوں کے ہاتھ کے اوپر ہوگا. ہمارے ہاں بیعت یوں ہوتی, امامت یوں بیعت نہیں کرواتی, خلافت والے یوں کرواتے, امامت والے یوں کرواتے. امام نے کہا ہمارے ہاں بیعت یوں ہوتی ہے. اب جملے کو لطف لینا, یہ خطابت کی ایک لطافت آپ کے سامنے پڑھنے لگا. امامت کے ہاں بیعت ایسے ہوتی. اب پتا چلا کہ غازی کے علم پہ ہاتھ کیوں. غازی آج بھی بھاگنے کی بیعت لے رہا. اور جب الیکشن کے دن آتے ہیں نا, کوئی امیدوار ووٹ مانگنے کے لیے ڈور ٹو ڈور کمپین کے لیے نکلتے ہیں, تو جب ایک گھر میں جاتے ہیں وہاں سے ووٹ مانگتے ہیں, اگلے گھر میں ایک ایسا گھر آتا ہے جس کے اوپر پہلے ہی پرچم لگا ہو. کینڈیڈیٹ پی ٹی آئی کا تھا, پرچم پی ٹی آئی کا نہیں مسلم لیگ کا لگا. اب مجھے بول کے بتائیں وہ اس گھر کی دستک دے گا؟ وہ فوراً اس گھر کے آگے سے گزر جائے. میں نے کہا جی یہ گھر رہ گیا, وہ کہتا نا نا نا. جب انہوں نے پرچم لگا دیا ہے نا, اب یہ بکیں گے نہیں. اب انہوں نے پرچم لگا دیا, اب انہوں نے اعلان کر دیا ہے, اب یہ پرچم اتر نہیں سکتا. مجھے خبر ہے کہ اب ان کے پاس کوئی امید باقی نہیں رہی. اب انہوں نے پرچم لگا دیا ہے, اب انہوں نے اقرار کر لیا ہے, انہوں نے اعلان کر لیا ہے کہ ہمارا تعلق اسی پارٹی کے ساتھ ہے. اب یہ پارٹی بدل نہیں سکتے. ہم عالم عباس گھروں پہ اس لیے لگاتے ہیں کہ علی کا ملک عباس کا عالم دے کے گلی بدل جائے, اسے پتہ چل جائے یہ سقیفے والوں کا گھر نہیں, غدیر والوں کا گھر. یہ علی ولی اللہ چھوڑ نہیں سکتے. امام رضا علیہ السلام نے کہا ہمارے ہاں تو بیعت یوں نہیں ہوتی, ہمارے ہاں تو بیعت یوں ہوتی. امام رضا علیہ السلام کی بیعت کا اعلان کیا گیا. بیعت کا اعلان ہو گیا. جب بیعت ہو چکی, اب امام ولی عہد بن چکے تھے. امام نے پہلا ایگزیکٹو آرڈر, پہلا سرکاری حکم نامہ دیا. امام نے فرمایا میرا پہلے حکم نامہ یہ, اب بطور ولی عہد حکم تھا, ماننا تھا. امام رضا علیہ السلام نے فرمایا آج تک اسلامی ممالک روم کے سکے سے خرید و فروخت کرتے. روم ایک عیسائی مملکت ہے, ان کے سکے کے اوپر ان کے مذہب کی تبلیغ ہے. مسلمان وہی سکہ خریدتے ہیں, اسی سے خرید و فروخت کرتے ہیں, ان کو مضبوط بھی کر رہے ہیں اور ان کی مذہب کی تبلیغ میں حصے دار بھی بنا. امام نے فرمایا میرا پہلا حکم نامہ یہ ہے, روم کا سکہ کوئی اسلامی ملک نہیں خریدے. اسے کہتے ہیں سربراہ, اسے کہتے ہیں لیڈر, یہ ہوتے ہیں دلیرانہ فیصلے. امام نے کوئی روم کا سکہ نہیں خریدا. روم کے سکے کی اس دور میں اتنی اہمیت تھی جتنی آج امریکن ڈالر کی, جو ہر ملک میں چلتا ہے. روم کا سکہ ہر ملک میں چلتا ہے. امام نے کہا بند کرو. امام رشید نے کہا فرزند رسول یہ بہت بڑا فیصلہ ہے, اگر ہم روم کا سکہ نہیں خریدیں گے تو ہم تجارت کیسے کریں گے؟ فرمایا جتنے اسلامی ملک ہیں یہ اپنا سکہ بنائیں گے. اب ولی عہد تھے, اب حکم منظور کرنا تھا. امام فرمایا میں حکم دے رہا ہوں سکہ تبدیل کرو. ٹکسال سے کہا سکہ ڈھال, وہ سکہ ڈھال کے لے کے آئے. امام رشید نے کہا فرزند رسول اگر روم کے سکے میں صلیب کا نشان تھا, یہ ہے اسلامی سکہ, اس پہ ہم بیت اللہ بناتے ہیں, اللہ کا گھر بنا دیتے ہیں, یہ لا الہ الا اللہ لکھ دیتے ہیں. امام نے فرمایا نہ سکہ میری مرضی سے بدلا ہے, نہ نقش میری مرضی سے آئے گا. حکم بھی اس کا آیا ہے, نقش بھی وہی دے گا.
تاریخ کی کتابیں چاہو یہ ممبر ڈھیر لگا دوں گا. مامون رشید نے کہا پھر اس میں کیا لکھنا چاہیے؟ امام نے ٹکساس سے سکہ لے کے اپنے ہاتھ میں لیا, امام نے اپنی انگشتری سے مہر لگائی, سکے پہ لکھا ہوا علی ولی کیونکہ لا الہ الا اللہ کا ماننے والا محمد رسول اللہ کو چھوڑ سکتا ہے, محمد رسول اللہ پڑھنے والا علی ولی اللہ کو چھوڑ سکتا ہے, لیکن علی ولی اللہ وہ کلمہ ہے جس کے پڑھنے والا نہ اللہ کو چھوڑ سکتا ہے. امام نے فرمایا علی ولی اللہ, سکے پہ لکھا گیا. امام نے کہا یہ سکہ چلاؤ. اب آپ ذرا سمجھیں کہ دشمن دور ہو اور علی ولی اللہ کا سکہ چلا جائے, جو اردو خطابت سمجھتے ہیں ان کے لیے لفظ تبدیل کر دیتا ہوں, دلوں میں بغض علی تھا, جیب میں علی ولی اللہ. اور پھر یہ وہ سکہ ہے جس کے آگے کوئی بھی سکہ نہیں چلتا. علی ولی اللہ کا سکہ چل پڑا. دشمن دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے, مومن بیچتے نہیں تھے. ہائے ہائے ہائے, دشمن سکے کو دیکھتے ہی نہیں تھے, مومن بیچتے ہی نہیں تھے. وہ قیمت سے زیادہ قیمتی سمجھتے. انہیں خبر تھی کہ یہ سکہ کسی بھی وقت بند ہو سکتا ہے, کیونکہ اس سے پہلے امام باقر نے بھی سکہ جاری کیا تھا اور پھر بند کروا دیا گیا. انہوں نے یہ بھی سکہ بند ہو جائے گا. مومن گھروں میں چھپا کے رکھتے تھے. جب دور مشکل آ گیا تو مومن اسی سکے کو اپنے ہاتھ میں باندھنے لگے. کوئی پوچھتا یہ کیا ہے, کہتے یہ ہمارا امام صاحب آج. یہ دور وہ تھا جب بیوی شوہر سے مذہب چھپاتی تھی, ماں باپ بچوں سے مذہب چھپاتے تھے. یہ سکہ اس کے محب ہونے کی علامت ہوتا ہے. متوجہ ہیں صاحب؟ امام رضا علیہ السلام کا یہ سکہ چل پڑا. امام کا دور حکومت آ گیا, بالکل وقت تمام ہوا. انشاءاللہ پھر کسی مجلس میں آئے جو تفصیلی ذکر ہوگا وہ ادھار رہا, کیونکہ انتظامی مجبوریاں. اور بڑا شکریہ ہے اس دور میں بھی اگر لوگ ہمیں رونے کی اجازت دے دیتے. ویسے بھی مجلس منسوب ہے جنازے کے عنوان سے, اور علماء اور فقہا کہتے ہیں کہ جنازوں کو دیر نہیں کرنی چاہیے. آج اس امام بارگاہ سے اٹھ رہا ہے 8ویں بادشاہ کا جنازہ, اور جنازے کا دستور ہے قریب والے جلدی آ جاتے ہیں, دور والے لیٹ آتے ہیں. آج 8ویں امام کا یہاں سے جنازہ اٹھے گا, شام والی آئی نہ آئی ہو, لاہور والی ضرور آ گئی. یہ جنازہ مردوں سے نکل کے مستورات میں جائے گا. میں گزارش کروں گا بھائی بیٹا بن کے, اگر مستورات میں کچھ سیدزادیاں بیٹھی جو امام رضا کا تابوت تمہارے درمیان پہنچے, سیدزادیاں اس تابوت کو کاندھا دینا, ایک بار اس کے سامنے رو کے کہنا رضا تیری بڑی حسرت تھی, تیری بہن جنازے پہ آئی. چل تو پڑی تھی فاطمہ مدینے سے, کم تک پہنچی تھی تیری بہن. مولا 1400 سال کے بعد ہم تیری کنیزیں تیرے جنازے پہ آئے. آج بھی جاؤ مشہد میں جا کے دیکھو, امیری امیری قیمتی ترین سے دنیا کا قیمتی ترین پتھر, سونے کے دروازے, چاندی کی زری, کائنات کے خزانے, رضا کی دہلیز پہ, رضا کے نوکروں کا بادشاہوں جیسا استقبال ہوتا ہے. لیکن جب زائر امام کا صحن عبور کرتے رواق سے گزرتا ہوا حرم میں داخل ہوتا ہے, امام کی زری دیکھتا ہے, نقش و نگار دیکھتا ہے, اسے ایک بار اپنا سینہ چوڑا ہوتا ہے. ہم اتنے بڑے شہنشاہ کے نوکر ہیں, لیکن جب زیارت کی کتاب اٹھتی ہے تو جگر بڑھ جاتا ہے. پہلا جملہ لکھا السلام علیکم یا غریب الغربا,
اے غریبوں کے غریب تجھ پہ میرا سلام ہو. اس وقت مومن شریف پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں اتنی امیری کے بعد خود کو غریب کیوں کہلواتا ہے؟ رضا کی ذرّی سے چیخ کی آواز آتی ہے اور جس کی بہن قم کی پہاڑیوں پہ رول کے مر جائے وہ بھائی امیر نہیں کہلواتا. کریمہ اہل بیت بہن ہے میرے بادشاہ. محرم قریب ہے، میرا مالک ہم میں سے ہر کسی کو آزاداری کے دن دکھائے ہم امام حسین کے جنازے میں جا سکیں. یہ قوم اتنی ہنسنے کی تیاری نہیں کرتی جتنی رونے کی تیاری کرتی ہے. ہم لوگوں کی منتیں کرتے ہیں ہمیں رونے دو، ہمیں رونے دو. محرم آئے اس انداز کے ساتھ، کیونکہ بالکل شہادت تفصیلی پڑھتا 20-22 منٹ لگتے، بڑا قریب سے درد پڑھو. جب بھی مجلس حسین میں آؤ میری منت ہے اس کلیم کو معمولی نہ سمجھا. بعض بندے کہتے ہیں جی باہر کھڑے ہو کے بھی تو مجلس سنی جا سکتی ہے، گھر بیٹھ کے بھی تو سنی جا سکتی ہے. نہیں، اس صف کی بڑی کمی. امام رضا علیہ السلام اپنے گھر میں مجلس کرواتے، مجلس میں جب امام آتے بیٹھنے سے پہلے کلیم کو چومتے، اٹھتے ہوئے پھر چومتے. ایک نوکر نے کہا مالک آپ کلیم کو کیوں چومتے ہیں؟ فرمایا یہ کلیم نہیں ہے، یہ صفی عزا ہے. یہاں فرشتے اپنے پر مس کر کے جاتے ہیں، یہاں انبیاء اپنی دستاریں مس کرتے ہیں. امام حسین کا ذاکر چھوٹا ہو بڑا ہو احترام لازمی کرنا. امام رضا علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے. امام نے کہا آج میرا جی چاہتا ہے میں اپنے جد حسین کو روؤں. جاؤ کوئی دیبل خزائی کو بلا کے لاؤ. دیبل خزائی اس دور کا مشہور مرثیہ خان تھا. امام احمد دیبل کو بلاؤ، اسے کہو آج مجھے غریب کی مجلس سنا. ایک غلام دوڑا گیا دیبل سے جا کے کہا تجھے امام نے یاد کیا ہے. دیبل جلدی سے امام کی بارگاہ میں آیا. میں غلط پڑھوں مجھے رضا معاف نہ کرے. کتابیں کہتی امام رضا بیٹھے تھے، دروازے پہ دیبل آیا. امام خود اٹھ کے تیز قدموں سے دیبل کی طرف گئے. دیبل کے گلے میں باہیں ڈال کر میری دادی کے مددگار تجھ کو میرا سلام، اے میری ماں فاطمہ کے مددگار تجھ کو میرا سلام. دیبل خزائی کے گلے میں باہیں ڈال گئی. دیبل خزائی کا پورا جسم کانپ گیا. امام میرا ہاتھ پکڑ کے لے کے آئے. امام رو گئے دیبل آج میرا جی چاہتا ہے کہ میں حسین کو روؤں. دیبل تو نے کوئی نیا مرثیہ لکھا ہے؟ دیبل کہتا ہاں مولا میں نے ایک مرثیہ لکھا ہے. امام نے کہا جلدی کر مجھے سنا، میں رونا چاہتا ہوں. دیبل کھڑا ہو کے پڑھنے لگا غلط پڑھوں مجھے مولا معاف نہ کرے. دیبل کھڑا ہو کے پڑھنے امام رک 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 کھڑا ہو کے نہ پڑھ مولا پھر کیا کرو؟ فرمایا منبر پہ بیٹھ. دیبل تڑپ کے کہتا آپ کہاں بیٹھیں گے؟ امام فرماتے میں تیرے سامنے زمین میں بیٹھتا ہوں. دیبل رو کہتا میں مر نہ جاؤں، نوکر منبر میں بیٹھا ہو، مالک زمین میں بیٹھا ہو. فرمایا تو ذاکر شبیر بن کے منبر میں بیٹھ، میں تھوڑی دیر آزادار حسین، مجھے شبیر کا آزادار بننے دے، مجھے زمین پہ بیٹھنے دے. دیبل خزائی کہتا حکم امام تھا، تمیل واجب تھی. دیبل منبر پہ بیٹھ گیا. دیبل نے امام رضا کے سامنے ایک مرثیہ پڑھا. یہ مرثیہ آج بھی عرب میں بڑا مشہور ہے. اسی مرثیے کو شہید محسن نقوی نے اردو میں ڈھالا تھا. زہرا تیری کلیوں کا صحرا میں بکھر جانا. یہ تخیل دیبل خزائی کا تھا. زہرا تیری کلیوں کا صحرا میں بکھر جانا. ایک اور شعر بڑا دردناک ہے. سجاد یہ کہتے تھے معصوم سکینہ سے عباس کے لاشے سے چپ چاپ گزر جائے. دیبل خزائی نے منبر میں بیٹھ کے مولا کو مرثیہ سنانا شروع کیا. آپ جو ماتم کرنے کی نیت سے آئے ہو، دیبل نے پہلا شعر پڑھا. دیبل کہتا ہے اے سیدہ میرا سلام تیرے بیٹے حسن کو جس کے جنازے پہ تیر برسائے گئے. اے سیدہ میرا سلام تیرے بیٹے حسین کو جس کا لاشا 3 دن بغیر کفن کے پڑا رہا. اے زہرا میرا سلام تیرے بیٹے سجاد کو جسے شام کی گلیوں میں قیدی بنایا گیا. بیوی میرا سلام تیرے بیٹے باکر کو جسے کم سنی میں کڑیاں پہنائی گئی. بی بی میرا سلام ہے تیرے بیٹے جعفر صادق کو جسے غربت کی زہر دی گئی. بی بی میرا سلام تیرے بیٹے موسی کاظم کو جسے 14 سال کڑیوں میں بند رکھا گیا. یہ کہنے کے بعد دیبل منبر سے اترا. امام رضا گریبان پھاڑ کے اٹھ کے کھڑے ہوئے
رو کر دیبل دوبارہ منبر پہ جا، ایک شعر میری طرف سے پڑھ۔ دیبل نے کہا مولا میرا مرثیہ ختم ہو گیا۔ امام نے اگلا شعر اپنے ہاتھ سے لکھا، دیبل نے شعر ہاتھ میں لیا، اس میں لکھا تھا اے زہرا میرا سلام تیرے اس بیٹے کو جو تو اس میں غربت کی حالت میں دفن ہو جائے گا۔ دیبل رو کے کہتا مولا مجھے تو نہیں پتا زہرا کو کوئی بیٹا تو اس میں بھی دفن ہے۔ امام نے کہا میرے گلے میں باہیں ڈال، میں تیرا وہ غریب امام ہوں جو تو اس میں دفن ہو جائے گا۔ دیبل نے شعر پڑھا، کتابیں کہتی ہے مستورات والی کلید پھٹ گیا، ایک کلیز روتی ہوئی باہر آئی، رو کر دیبل دوبارہ شعر نہ پڑھنا، جب سے تو نے شعر